إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر، اللہ کی وحی کے آخری ترجمان بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی مختصر زندگی دی ہے، اتنی مختصر زندگی دی ہے کہ ہم کو خود نہیں معلوم کتنی ہے، جس کا خاتمہ یقینی اور اچانک ہے۔ اس مختصر زندگی کا خاتمہ یقینی ہے اور اچانک بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی مختصر زندگی میں ایک ابدی زندگی میں کامیابی کا راستہ رکھا ہے کہ ایک آدمی اس مختصر زندگی میں یا جتنی زندگی اس کو ملی ہے اس میں رہ کر کے اگر کوشش کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی کوشش کر لے، تو ایک ایسی زندگی مرنے کے بعد جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو ابدی زندگی ہے، جہاں یا تو راحت ہی راحت ہے اور یا تو سزا ہی سزا ہے۔ تو ایک آخرت کی زندگی یا ابدی زندگی، اس میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مختصر زندگی میں ہمارے لیے موقع رکھا ہے۔ اب کامیاب وہ ہوگا جو اس مختصر زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں محنت کر لے، وہ کام کر لے جو اللہ نے اور رسول نے کہا ہے، جو شریعت نے بتایا ہے۔ ایک آدمی اس زندگی میں رہ کے اگر تھوڑی سی کوشش کر لے تو اس کی آخرت کی زندگی بہت اچھی بن جائے گی، اور آخرت کی زندگی میں اللہ کا سب سے بڑا انعام معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا نام جنت ہے۔ آخرت میں دو انجام ہے، مرنے کے بعد جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے دو ہی انجام ہے، یا تو جنت ہے اور یا تو جہنم ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے اور یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا اس کو ملے گی۔ تو اس لیے جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس زندگی میں رہ کر کے آخری انجام کی فکر کرے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کھائے پیے کام دھام سب مر گئے، اور آخرت کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آخرت کی زندگی میں اللہ کا سب سے بڑا انعام اگر کوئی ہے تو وہ جنت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ سودا مطلب بیچنے والی چیز جس کو ہم بیچتے ہیں، کوئی سامان جس کو ہم بیچیں، تو نبی فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سنو اللہ کا جو سودا ہے، اللہ جو بیچ رہا ہے، تم کو جو دے رہا ہے، وہ بہت مہنگا ہے۔ ساری دنیا کی، پوری کائنات کی ہر چیز کو آدمی دے کر کے بھی اس کو نہیں پا سکتا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، زمین اور آسمان، اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ سوچئے کیا نہیں ہے اس دنیا میں، ساری چیزیں آدمی دے کر کے بھی جنت کو نہیں پا سکتا ہے۔
الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا جو سودا ہے، جو اللہ بیچ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. جنت بہت قیمتی جگہ ہے. وہاں ان کو بسایا جائے گا جن کا سلیکشن دنیا میں کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو وہاں بسائے گا، جن کو وہاں گھر دے گا، وہ بہت قیمتی لوگ ہوں گے. ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، کوئی اچھی جگہ گھر پانے کے لیے کتنا کوشش کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. آدمی پوری زندگی کی پونجی لگا دیتا ہے، ہاں، سب زیور اور زمین ومین بیچ کے تب جا کر کے ایک اچھی جگہ گھر خریدتا ہے، ایک فلیٹ لیتا ہے. آپ سوچئے جنت کتنی قیمتی جگہ ہے. وہ اتنی ہائی سوسائٹی ہے نا، اتنی ہائی لیول کی سوسائٹی ہے کہ وہاں سب کو گھر نہیں ملے گا، وہاں سب کو جگہ نہیں ملے گی. اس میں انٹری ہی اتنا بڑا معاملہ ہے. اور وہ روایت آپ دیکھیں کہ جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، وہ روایت آپ پڑھیں کہ مطلب وہاں چلے جانا ہی خوش نصیبی، اس سوسائٹی میں داخل ہو جانا ہی قیمتی جگہ ہے. بہت قیمتی اور بہت خوش نصیبی ہے کہ آدمی اس سوسائٹی میں داخل ہو جائے. اتنی کلین سوسائٹی، جہاں کوئی گندگی نہیں، جہاں کوئی ٹینشن نہیں، جہاں کوئی فکر نہیں، جہاں کمانے کی فکر نہیں، جہاں پیشاب پیخانہ نہیں، ہاں، جہاں ہر طرح کی نعمتیں انسان کے لیے، ساری جو چاہے گا ملے گا. جس کے محل اتنے بڑے بڑے کہ دنیا میں کئی بادشاہ مل کر کے ایک آدمی، ایک جنتی کا جو ہے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو معاملہ ہے وہ اس سوسائٹی میں جگہ پانے کے لیے یہ سلیکشن، چناؤ دنیا میں ہوتا ہے. اللہ چنتا ہے کس کو وہاں گھر ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے. ہمارا چناؤ ہو رہا ہے. ہم یہاں اگزام ہال میں ہیں، ہم یہاں امتحان حال میں ہیں کہ وہاں گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کا ہمارا یہاں اللہ تعالیٰ سلیکشن کرتا ہے، چناؤ کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس جگہ کو پانے کے لیے، اس جگہ گھر پانے کے لیے یا اس جنت میں جانے کے لیے یہاں کوشش کرنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی اور قیامت کے دن بہت خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، فرشتے آواز دیں گے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، ان تلکم الجنت، فرشتے آواز دیں گے. وہ نیک لوگ، وہ خوش نصیب لوگ کہیں گے آ جاؤ، یہ وہ جنت ہے جن کو اللہ تم کو وارث بنائے گا. کیوں؟ بما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کے بدلے. جو تم نے دنیا میں عمل کیا تھا اس کے بدلے آج اللہ تم کو اس جنت کا وارث بنا رہا ہے. یعنی پتہ چلا کہ جنت عمل کے بدلے ملنے والی ہے. عمل کرنا پڑے گا، تمناؤں پر نہیں ملے گی، خواہشات پر نہیں ملے گی، عمل کرنا پڑے گا. دنیا میں ایک جھاڑو بغیر قیمت کے نہیں ملتا ہے، معمولی قیمت دینا پڑتا ہے تو جھاڑو ملتا ہے. وہ جنت ہے، بہت ہائی لیول کی سوسائٹی ہے. وہاں گھر چاہیے، وہاں جگہ چاہیے، بغیر عمل کے مل جائے گا؟ نہیں، عمل کرنا پڑے گا. بغیر عمل کی جنت نہیں ملے گی. بما کنتم تعملون، فرشتے کہیں گے آ جاؤ، آج اللہ تم کو اس جنت کا وارث بنائے گا جو تم نے عمل کیا تھا. جزاء بما كانوا يعملون، یہ تمہارے عمل کا جزا ہے، بدلہ ہے. تو میرے بھائیو، ہمیں اس دنیا میں اس جنت کو پانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. بہت سارے اعمال ہیں. ایک تو وہ اعمال ہیں جو فرض ہیں، کمپلسری ہیں، جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، جو اسلام کے ارکان ہیں. ایک مسلمان کا تصور ہی نہیں ہے اس کے بغیر، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو رمضان کا، اور چاہے مال آنے کے بعد حج کرنا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہو مال آنے کے بعد. یہ تو کمپلسری چیزیں ہیں. یہ وہ ہے کہ اگر نہیں کیا تو اسلام میں ہی، اس کے اسلام اور مسلمان ہی میں شبہ ہو جائے گا. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لازم ہے. وہ تو اس کے بغیر تو کوئی اسلام یعنی مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، ان فرائض کے علاوہ جو ہم الحمدللہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اعمال ایسے نبی نے بتائے، چھوٹے چھوٹے اعمال، بہت سارے اعمال ہیں کہ اگر بندہ ان اعمال کو کرے تو ان اعمال پہ جنت کا وعدہ ہے. نبی کی زبان سے، کبھی اللہ کے فرمان سے یہ بتایا گیا کہ یہ عمل کر لو جنت مل جائے گی، یہ عمل کر لو جنت مل جائے گی. بہت سارے اعمال ہیں جن پہ جنت کا وعدہ ہے، انہیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس مختصر زندگی میں عقل مند آدمی وہ ہے نا، وہ عقل مند ہے جو فرائض کے علاوہ، فرض تو ہے ہی کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ان اعمال کو چنے، ان اعمال کو چنے جس پہ جنت کا وعدہ ہے. مختصر وقت
تھوڑے وقت میں وہ عمل کر لیں جنت. تو وہ سارے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. تو آج کے خطبے میں کچھ اعمال ایسے چھوٹے چھوٹے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کو موقع ملے یا ہم روز مرہ کی زندگی میں ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں جن پہ نبی نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور نبی جنت کا وعدہ کریں, آپ بتائیے نبی سے زیادہ سچا الصادق المصدوق, ہاں سارے سچوں میں سچے جنہوں نے جنت کا وعدہ کیا. تو ہمیں وہ کون کون سے اعمال ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم سب جانتے بھی ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا ہے. احساس کریں کہ وہ جنت ہے, جنت پانا ہے, جنت میں داخلہ اس عمل پہ ملنے والا ہے, تو وہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں. پہلی چیز دیکھیے, جنت کے تعلق سے جو میں نے شروع میں کہا کہ جنت بہت قیمتی جگہ ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انسان کے تصور سے بہت اونچی چیز ہے وہ, انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ جنت. جو ہم کو نعمتیں جنت کی جو نعمتیں بتائی گئی ہیں نا, وہ ہم جو سمجھ سکتے تھے وہ بتائی گئی ہیں. جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, جو سمجھ سکتا ہے باپ اتنا ہی بتاتا ہے. چھوٹا بچہ, اس کو نہیں معلوم عہدہ کیا ہوتا ہے, اس کو نہیں معلوم عزت کیا ہوتی ہے, اس کو نہیں معلوم نکاح کیا ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ نہیں معلوم ہوتا اس کو, تو باپ اس کو بچپن میں نہیں بتاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ سکتا ہی نہیں. ایسے ہم جو نہیں سمجھ سکتے تھے اللہ نے بتایا ہی نہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین, میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر کے رکھا ہے ما لا عین رأت, جس کو آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں, کبھی دیکھا ہی نہیں. ولا اذن سمعت, کبھی کان نے ان نعمتوں کو سنا بھی نہیں. ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل پہ وہ گزرا بھی, احساس بھی نہیں ہوا ہوگا, خیال امیجنیشن بھی نہیں ہوا ہوگا, تصور میں بھی نہیں آیا, خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ایسا. دیکھیے خیال جو ہے نا, تصور ہمیشہ اونچا ہوتا ہے انسان کا ہمیشہ, لیکن اس کے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں آئی ہوں گی, وہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے بخاری کی ہے, تو بہت اہم حدیث ہے. اس لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی انسان کے خیال میں, اگر اللہ تعالیٰ خیال میں وہ لے آتا تو ایک کافر بھی وہ خیال کر کے جی لیتا, ہاں تصور تو کم سے کم کر لیتا, لیکن اللہ نے تصور میں بھی نہیں رکھا ہے, کسی انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا ہے وہ نعمتیں. اس لیے وہ جنت پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. بہت ہائی لیول کی سوسائٹی ہے وہ, جنت ہے وہ, کہ ایک آدمی ایک بار داخل ہو گیا, ہمیشہ کی زندگی, کبھی اس کو وہ نعمتیں چھینیں گی نہیں, کبھی کھونے کا ڈر نہیں, کبھی چھیننے کا خوف نہیں, کبھی نہیں, ہمیشہ. وہ گھر کی طرح نہیں ہے کہ 11 مہینے کے بعد خالی کرو, ہاں ایسا نہیں ہے. وہ جنت ہے, ایک بار جو چلا گیا خالدین فیہا, ہمیشہ, اور محل ہوگا اس کے, جو اللہ نے قرآن میں اس کو بتایا ہے. تو بہرحال یہ جنت ہے, اس کی ساری نعمتیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس پہ. اللہ نے پورے قرآن میں مکی صورتوں میں بار جو جنت اور جہنم کا پورا نقشہ کھینچا ہے, وہ کیوں؟ تاکہ جب بھی ہم مکی صورتیں پڑھیں تو جب بھی جنت کا بیان آتا ہے تو آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہو, شوق پیدا ہونا چاہیے. اس جنت کو پانے کا شوق کیوں پیدا نہیں ہوتا معلوم ہے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے. پیسے کا یقین ہے تو اٹریکشن ہوتا ہے. ہاں اٹریکشن کیوں ہوتا ہے پیسے میں اٹریکشن ہے نا بھائی. 3 بجے رات میں فون آ جائے, آ جاؤ 2 پیٹی تیار رکھا ہوا لے کے جاؤ, 2 پیٹی تمہارا رکھا ہے لے کے جاؤ, تو بھاگ کے جاتا ہے. 3 بجے اٹھ جائے گا, اگر گاڑی نہیں ہے تو رکشہ کرے گا, کچھ بھی کر کے بھاگ کے جائے گا. کیوں؟ 2 پیٹی وہاں رکھا ہے, بلا رہا ہے. وہ کیوں بھاگ کے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے, اتنی اس کو معلوم ہے جو ملنے والی چیز بہت قیمتی ہے. ایسے جس انسان کو جنت کی قیمت معلوم ہو جائے نا, اب وہی آدمی جو 2 بجے رات میں 3 بجے رات میں اٹھ کے جا رہا ہے, وہی آدمی فجر میں نہیں آ رہا ہے جبکہ مؤذن بلا رہا ہے. اس نے ایک کال کیا, بھاگ کے گیا. یہ مؤذن روز بلا رہا تو نہیں آ رہا ہے. 2 لوگ بلائے, ایک دنیا والا بلایا فون کر کے, وہاں بھاگ کے گیا. یہاں مؤذن بلا رہا تو نہیں آ رہا. کیوں؟ آخر وہ کون سا شوق ہے جو آدمی کو لے کے جاتا ہے؟ وہ احساس, وہ حقیقی آدمی کو اس کی قیمت. جب آدمی کو کسی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے نا تو عمل آسان ہو جاتا ہے, بھاگنا آسان ہو جاتا ہے. جنت کی قیمت معلوم ہو جائے بندے کو تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے جنت اللہ کی بہت, جنت سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے گا وہ جنت ہے, جس کو اللہ نے تیار کر کے رکھا. آج بھی جنت ریڈی ہے. اعدت للمتقین, اللہ نے اس کو تیار کر کے رکھا ہے متقیوں کے لیے, آج بھی ریڈی ہے. ایسا نہیں کہ قیامت کے دن بنایا جائے گا, کچھ نہیں, آج بھی جنت ریڈی ہے. جہنم بھی ریڈی ہے, جنت بھی ریڈی ہے. اس لیے ہمیں اس زندگی میں رہ کے
کچھ اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں۔ پہلی چیز جو سب سے قیمتی چیز جنت پانے کے لیے وہ کلمہ توحید کی شہادت ہے۔ توحید کی حفاظت ہے، بہت قیمتی چیز ہے توحید کی شہادت۔ توحید، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے دل کی سچائی کے ساتھ یہ گواہی دے دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دل کی گہرائی کے ساتھ زندگی بھر اس پہ قائم رہا، دل کو اتنا صاف رکھا ہر گندگی سے، جس نے اپنے دل کی گہرائی سے، دل کی سچائی سے، دل کی صفائی سے یہ کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ کتنا آسان عمل ہے، کیا کرنا ہے؟ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس پر قائم رہنا ہے۔ قائم رہنے کا مطلب جب ایک بار کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اب یہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ اٹھا، یعنی شرک سے اپنے آپ کو بچا، شرک کی گندگی سے بچا، اسٹاپ کر، رکے رہ، شرک نہیں کر، دل کو صاف رکھ۔ جب ایک بار اس دل سے گواہی دے دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس دل کو گندا مت ہونے دے، صاف رکھ۔ اس لیے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے۔ کیوں کہا؟ پوری زندگی بچا کے رکھا ہے، اس کو توحید بچا کے رکھا ہے۔ بہت سارے گناہ ہو سکتا ہے اس سے ہوئے ہوں، بہت ساری غلطیاں کیا ہے، لیکن اس کلمے کو گندا نہیں ہونے دیا ہے، اس کلمے کی سچائی پر آنچ نہیں آنے دیا ہے، دل کو گندا نہیں ہونے دیا ہے۔ بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں اس سے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوا ہے، اللہ سے بڑا مقام اس نے کسی کو نہیں دیا ہے، اللہ سے زیادہ محبت دل میں کسی کی نہیں رکھا ہے، اللہ سے زیادہ خوف کسی کا اس کے دل میں نہیں ہے۔ یہ جو توحید ہے نا کہ جب ایک بار کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اب اللہ سے زیادہ خوف کسی کا دل میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بڑھ کے محبت کسی کے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنی محبتیں دل میں بسا کے رکھا ہے، روتا ہے اس کے لیے، کبھی اللہ کے لیے رویا؟ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے آدمی روتا ہے اس کے شوق میں۔ آج گھٹیا محبتوں کے لیے آدمی کتنے لوگ روتے ہیں اور کیا خودکشی کر ڈالتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے لیے کبھی تڑپ ہوئی ہے؟ وہ دیکھیں کہ وہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نبی کا وعدہ ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم توحید والے ہیں لیکن اس کلمے کو بچا کے رکھو، دل کو صاف رکھو، کبھی دل کو گندا نہیں ہونے دو۔ جب بندہ زندگی بھر یہ کلمہ، اس کلمے کو بچاتا ہے نا تو آخری وقت میں بھی یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، یہ کلمہ نصیب کرتا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی، کیونکہ اس نے سنبھال کے رکھا ہے، کبھی توحید پہ آنچ نہیں آنے دیا، چاہے حالات کتنے برے سے بدتر ہو جائیں، چاہے بیماری بڑھتی چلی جائے، لیکن شرک نہیں کرے گا۔ بیٹا ہے مر جائے گا لیکن شرک نہیں کروں گا، میں شرک نہیں، میرے کلمے پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ۔ پہلی چیز جو ایک بندے کو جنت میں لے جائے گی، بہت سارے گناہوں کے باوجود بھی، ہو سکتا ہے گناہ اس کے ہو گئے ہوں، لیکن اگر توحید اس کی بہت اسٹرانگ ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں بچانا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ایک بندے کے لیے، اب چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، دیکھیے پہلے میں بھی کچھ کرنا نہیں ہے، صرف شرک سے بچنا ہے، بہت آسان عمل ہے، بہت آسان ہے بھائی، شرک نہ کرے بس۔ دوسری چیز یہ ہے جو ایک بندے کو جنت میں لے جانے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے جو ہم سب کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے، اذان کے کلمات کا جواب دینا، معمولی عمل ہے۔ کتنے لوگ ہیں موبائل میں بزی ہیں، اذان ہو رہی ہے، کان میں آواز آ رہی ہے، لیکن اپنے کاروبار میں بزی ہیں، کسٹمر سے بزی ہیں، لوگوں سے بات کرنے میں بزی ہیں، موبائل میں دیکھنے میں بزی ہے، ہاں سب کچھ ہے، لیکن وہ مؤذن کے کلمات کا جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آپ فرماتے ہیں، جس نے کہا کیا کہا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم میں سے جس بندے نے کہا اللہ اکبر اور مؤذن کہتا چلا گیا اور یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کہتا چلا گیا، اور جب اس نے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اس نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پورا کلمات اس نے آگے، اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ،
اور لاسٹ میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ. یہاں بھی توحید کی گواہی ہے, لا الہ الا اللہ. اور وہاں بھی حدیث کے الفاظ ہیں خالصاً, دل کی گہرائی سے مؤذن کے کلمات کا جواب دیا, دخل الجنہ. نبی کے الفاظ ہیں وہ جنت میں جائے گا, جنت میں داخل ہوگا. مؤذن کے کلمات کا جواب دے دینا جنت میں جانے کا سبب ہے. کتنے لوگ ہم میں سے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے مسجد میں ہیں تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن مسجد کے باہر ہیں تو دکان میں ہیں, عورتیں گھر میں ہیں, کچن میں ہیں, کھانا بنا رہی ہے, کاروبار, لیکن اذان ہو رہی ہے لیکن نہیں کہہ پاتے ہیں. بھئی کیا کرنا ہے؟ کتنا آسان عمل ہے. آپ اپنے کام کرتے رہیے, کام تھوڑی اسٹاپ کرنا ہے کہ اسٹاپ کرنا پڑے گا, زبان صرف ہلانا ہے. آپ اس وقت دنیا کے لوگوں سے بات چیت ترک کر دیں, تھوڑا روک دیں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ جواب دے لیں. لیکن تھوڑا سا عمل, 1 منٹ 2 منٹ بس, لیکن 2 منٹ کا عمل جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا. چھوٹا سا عمل. اور اگر ایک بندہ اذان کا, صرف اذان کا جواب دینا ہی جنت میں جانے کا سبب ہے, لیکن اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا, اذان کا جواب دینے کے بعد وہ دعا بھی پڑھ لیا جو نبی نے بتائی ہے, تب دیکھیے ایک اور ثواب. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے من قال حین یسمع النداء, جس نے ندا یعنی سنا, مؤذن کے کلمات کو سنا اور سننے کے بعد اس نے کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اس نے کہہ لیا, نبی فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ, میری سفارش اس کے لیے قیامت کے دن حلال ہو جائے گی. جس دن سورج نیچے, لوگ پریشان ہوں گے, اللہ کے سائے کے علاوہ, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. آپ غور کرو, لوگ, پوری انسانیت پریشان ہوگی. اس وقت نبی کی سفارش مل جائے, کیا عالم ہوگا, کیا کرنا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کے کلمات کا جواب دے, اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے, مجھ پر درود پڑھے, اس کے بعد وہ دعا پڑھے کیا, اللہم رب هذه الدعوة. تو 3 عمل ہو گیا. ایک تو یہ کہ ایک آدمی صرف اذان کے کلمات کا جواب اتنا ہی دے دیا, اذان کے کلمات کا جواب, اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جنت میں داخل ہوگا. اور اگر تھوڑا سا اور عمل کر لیا, درود پڑھ کر کے اور وہ دعا پڑھ لیا اللہم رب هذه الدعوة, تب کیا ملے گا, نبی کی سفارش. کون نہیں چاہتا ہے کہ نبی کی سفارش ملے قیامت کے دن. اور رحمت للعالمین, ساری انسانیت میں سب سے بڑا درجہ اللہ کی نگاہ میں جن کا ہے, جس کے لیے سفارش کر دیں. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہم سے ہو نہیں پاتا. کتنے لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے, اذان کا جواب بھی نہیں اور اذان کے بعد وہ دعا بھی نہیں. چھوٹی 1 لائن کی دعا ہے, بچوں کو یاد بھی, ہم کو بھی یاد ہے, یاد ہم کو ہے, ایسا نہیں کہ یاد نہیں ہے, کرتے نہیں, کر نہیں پاتے. میرے بھائیوں, وہ جنت پانا ہے تو وہ جنت پانے کے لیے روز آنا آدمی 5 ٹائم تو کر سکتا ہے. 5 ٹائم اذان ہوتی ہے, کر سکتا ہے, یا کم سے کم 5 ٹائم میں کم سے کم 1-2 ٹائم تو جب سنتا ہے تو کم سے کم کر سکتا ہے. ایک بار تو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آج دن بھر میں نے یہ عمل کیا, آج میں نے اذان کے کلمات کا جواب دیا, میں نے انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا, کیونکہ نبی نے فرمایا آج میں نے یہ عمل کیا. ہر دن سوچنا چاہیے آج میں نے جنت میں جانے والا کون سا عمل کیا, سوچنا چاہیے. تو یہ اذان کے بارے میں ہو گئے. نمبر 3, تیسرا عمل جو بہت آسان عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے, ایک آدمی کر سکتا ہے, وہ ہے سید الاستغفار. ایک دعا ہے, سارے استغفار اور سارے توبہ میں سب سے بڑی دعا جو نبی نے فرمائی, جس کا نام ہے سید الاستغفار. یعنی ساری مغفرت کی جتنی دعائیں ہیں نا استغفار کی, اس کی سردار. روزانہ پڑھنا ہے صبح و شام. کتنے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے, یاد کرو. نبی فرماتے ہیں جس بندے نے دن میں کہا, یعنی دن کی شروعات میں, جس بندے نے دن کے شروع میں یا دن میں کہہ لیا, دن کے حصے میں کہہ لیا, کیا کہا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک. بہت ہی قیمتی کلمات ہیں, اتنے جامع کلمات ہیں. جس بندے نے یہ دعا پڑھی, اگر شام تک اس کی موت ہو گئی تو وہ جنتیوں میں سے ہے, وہ جنت میں داخل ہوگا, وہ جنت والوں میں سے ہے, یہ نبی فرماتے ہیں. اور جس نے شام کو پڑھ لیا, صبح ہوتے ہوتے اس کی موت آ گئی, وہ جنت میں جائے گا. کتنی قیمتی چیز ہے. ہر عورت مرد سب کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں عورت مرد. بچوں کو یاد کرانا چاہیے, سید الاستغفار یاد ہونا چاہیے, بہت قیمتی کلمات ہیں. اللہم انت ربی, اس کے
ایک ایک ٹکڑے پہ آپ غور کیجئے. اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے. ہاں تو یہ جو کلمات توحید کے کلمات ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، انا عبدک، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اے اللہ میں اپنی طاقت بھر جتنا میرے پاس طاقت ہے تیرے وعدے پر اور تیرے عہد پر میں قائم ہوں. ہاں اور آگے الفاظ ہیں کہ اے اللہ تیری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی ہیں میں اس کا اقرار کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں. اپنا گناہ بھی اے اللہ مانتا ہوں جو میں نے گناہ کیے ہیں، میں مجرم بندہ ہوں، گنہگار ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں، اے اللہ مجھ کو بخش دے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تو جو بندہ صبح کہہ لیا شام تک موت، جنتی. شام کو پڑھ لیا صبح تک میں موت ہو گئی، جنتی. آپ بتائیے موت تو انہی دونوں میں سے آئے گی نا بھائی، صبح شام دن رات ہی میں تو کہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یا تو دن میں یا تو رات میں. اور کب موت آئے گی؟ اور اس سے باہر کوئی وقت ہے؟ تو مرنا، ایک آدمی کو تو مرنا ہی مرنا ہے، کبھی نہ کبھی موت آئے گی. صبح پڑھ لیا شام تک اگر موت آ گئی جنتی، شام کو پڑھ لیا صبح تک موت آ گئی جنتی. کوشش کرو. تو یہ تیسری چیز ہے جو کوشش عمل کرنا چاہیے. ایسے ہی ایک عمل اور ہے جو چوتھی چیز جنت میں جانے کا معاملہ آسان ہوتا ہے، وہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا. چھوٹا سا عمل ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، نفع والا علم سیکھنے کے لیے کوشش کرنا. نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی راستے میں نکلا، گھر سے نکلا، اس کی نیت یہ ہے کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں. آپ گھر سے نکلے، مسجد میں درس ہے، آپ گھر سے نکلے اس نیت سے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کا دین سیکھنے، قرآن و سنت کی باتیں سننے، میں جا رہا ہوں. اور آپ اس نیت سے نکلے، جتنا جتنا قدم آپ بڑھاتے ہیں وہ ایک ایک قدم جنت کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے، ایک ایک قدم آپ جنت سے قریب ہو رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے نکل کے اس علم کے لیے جانے کی وجہ سے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے تکلیف والی چیزوں سے، اتنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا. کوئی عمر قید نہیں ہے، کوئی وقت قید نہیں ہے. آپ جب بھی سوچو، آپ کو موقع ملا، آپ کو اعلان کیا گیا کہ بھائی مسجد میں درس ہے یا فلاں جگہ پروگرام ہے، قرآن و سنت کی باتیں، کیا کرنا ہے؟ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، ہفتے میں کہیں 15 دن میں، آپ گھر سے صرف اس نیت سے نکلو، جا رہا ہوں اللہ کا دین سیکھنے. بس یہی نیت ہے، اللہ کے دین کا علم سیکھنے جا رہا ہوں. وہ علم اتنا قیمتی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ شریعت کا علم ہے، اللہ نے اتارا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے نیت کر کے گھر سے نکلنا معمولی نیکی نہیں ہے میرے بھائیوں. کتنے لوگ ہم میں سے ہیں کاروبار میں پورے مہینے بزی رہتے ہیں، ہفتے میں ایک دن، 15 دن میں ایک دن، مہینے میں ایک دن ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں. نکالو، جنت آسان ہوگی، جنت کا راستہ آسان ہوگا. آپ گھر سے نکل کے آئے، ایک بات اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. تو علم سیکھنے کے لیے نکلنا یہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. ایسے ہی اور بہت ساری کچھ نیکیاں اور ہیں جو بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ بہت ساری علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں اور ہم کو پڑھنا چاہیے اس موضوع پر کہ بھئی کون کون سے اعمال ہیں جو بہت آسان ہیں. اور دیکھیے آپ، ایک عمل، چھوٹا سا عمل ہے، 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا، 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا. من صلی البردین دخل الجنہ. 5 نمازیں ہیں، 5 تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کر لے جنت میں جائے گا. ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز. نہیں ہو پاتا نہ آسانی. عصر تو کبھی کبھی آدمی، عصر کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کا جو وقت ہوتا ہے نا کاروبار والا ہوتا ہے، بزنس والا ہوتا ہے، پارٹی آئی ہے، لوگوں سے ڈیل کر رہا ہے، دھندا کر رہا ہے، دھندے کا ٹائم ہوتا ہے. عصر کا جو ٹائم ہے نا بزنس اور مشغول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور فجر آرام کا ٹائم ہوتا ہے، آدمی سویا ہے، نیند کا ٹائم ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی وہ جنت میں جائے گا. 5 تو ہے ہی ہے، ان 5 میں 2 جو 2 کی پابندی کر لے گا وہ 3 کی بھی کر لے گا. تو یہ ہم دیکھیں ہماری عصر اور فجر کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے کہ نہیں، پابندی سے ہو رہی ہے کہ نہیں. اپنے مرضی سے نہیں کہ ٹھیک ہے عصر کا ٹائم اب جانے والا ہے، بالکل ختم ہونے والا، آگے پہ پڑھ لیا، نہیں، جماعت سے. تو یہ بھی، اس پر بھی جنت کا وعدہ. جو آدمی عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے نبی نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت میں جائے گا. فجر کا آپ دیکھیے، فجر کی کتنی قیمتی
جو یہ فجر جو پڑھتا ہے نا پابندی سے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ابرار لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، ہاں، اور ان کا تذکرہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ عصر کے ٹائم اور فجر کے ٹائم فرشتے بدلتے ہیں، چینج ہوتے ہیں۔ آپ عصر میں آئے، فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرے بندے کو میں نے نماز کی حالت میں چھوڑ کے آیا ہے۔ فجر کے وقت فرشتے، تو 2 ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، وہ عصر اور فجر کی نماز۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا جنت میں جائے گا، کیونکہ روزانہ ڈیلی رپورٹ اللہ کے دربار میں درج ہوتی ہے، ہاں عصر میں آیا۔ جو 2 فرشتے جب چینج ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں، روزانہ اس کا نام انٹری ہو رہا ہے عصر اور فجر کے وقت میں۔ تو یہ جو ہے اس کی پابندی کرنا چاہیے، خاص طور پہ فجر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے، جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ کہ دونوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اور چھوٹا سا عمل ہے جو روزانہ کرنا چاہیے، سنن رواتب ہے، دن بھر میں 12 رکعت کی پابندی کر لے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ 5 نمازیں جو ہیں اس کے آگے پیچھے 12 رکعت سنتیں ہیں، جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کی پابندی کرنا۔ روزانہ ہم کو رات میں سونے کے ٹائم سوچنا چاہیے آج میری 12 رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں جو 12 رکعت نہیں کر پاتے؟ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے من صابر علی 12 رکعت، جس بندے نے دن بھر میں، دن اور رات میں 12 رکعت کی پابندی کر لیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اس کو گھر دے گا، جنت میں گھر ملے گا۔ یہ نبی کا وعدہ ہے، جنت میں اس کو اللہ گھر دے گا جس نے 12 رکعت کی پابندی۔ فجر کے پہلے 2 رکعت جو سنت ہے، ظہر کے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، 12 رکعت۔ بہت آسان چیز ہے، کوئی مشکل، آپ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے آگے پیچھے 12 رکعت ہے۔ لیکن کتنے لوگوں سے نماز پڑھا، فوراً آدمی کا فون آیا، کوئی بھاگا، فوراً نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا گنہگار ہے، گنہگار نہیں، لیکن کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو یہ اس کی پابندی روزانہ ہم کریں کہ 12 رکعت کی پابندی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کثرت سے اللہ کا ذکر، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک سبب ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پلانٹ لگا رہے تھے، پودا لگا رہے تھے، جیسے ہم پودا لگاتے ہیں نا گھر میں یا کھیت وت میں، تو راستے پر کہیں پر پودا لگا رہے تھے، اللہ کے نبی گزرے، کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول پودا لگا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں، بڑا ہوگا، پھل آئے گا، سایہ دے گا۔ کہا تم کو اس سے اچھا پودا بتاؤں، اس سے بہترین پیڑ بتاؤں؟ کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا قل سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ ہر کلمے کے بدلے تیرے لیے جنت میں ایک درخت لگے گا، ہر کلمے کے بدلے۔ اللہ کا ذکر بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے، سوئے، گاڑی پر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 4 کلمات اللہ کو سب سے پیارے کلمات ہیں۔ اس میں کیا بھرتی لگتی ہے؟ کوئی محنت لگتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گھر میں ہیں، سوئے ہیں، لیٹے ہیں، مسجد میں ہیں، کہیں بھی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کیا قیمتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ سورج جتنی چیزوں پر طلوع ہوتا ہے پوری کائنات میں، سب سے زیادہ اللہ کو 4 کلمے پیارے ہیں۔ آدمی بیٹھے بیٹھے کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بھی ہے، لیکن یہ کہ 4 کلمے نبی نے بتائے، کثرت سے ایک بندہ کہتا رہے تو جنت تو آسان ہے ہی، جنت میں اس کی جنت اتنی ہری بھری ہو جائے گی کہ ہر کلمے کے بدلے ایک درخت لگتا چلا جائے گا۔ آدمی سوچتا ہے آج گارڈن بڑے بڑے، ہاں جہاں ہریالی ہو، بہت بہترین ہو بیٹھنے، جنت میں ہر کلمے کے بدلے، ہر ذکر کے بدلے اس کے لیے ایک پیڑ لگے گا۔ تو یہ بھی آسان ہے، روزانہ بیٹھے بیٹھے، عورتیں گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، ہاں کچن میں کھڑی ہیں، کتنی ساری ان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے، کیا باتیں کر رہی ہیں، کھڑے کھڑے کچن میں سبحان اللہ، کتنی نیکیاں ایک عورت روزانہ جمع کر سکتی ہے، اپنی جنت آسان کر سکتی ہے، کتنی عورتیں۔ ایسے ایک عمل اور ہے جو خاص عورتوں کے لیے، نیک عورت بھی جنت میں جائے گی جو 4 کام کر لے، جو عورت 4 کام کر لے اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 ٹائم کی نماز، وصامت شہرہا، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، واطاعت بعلہا، شوہر کی اطاعت کر لے، وحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے چلی جائے، اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کیا خوش نصیب عورت ہوگی وہ کہ قیامت کے دن
اور کیا خوش نصیب وہ مرد ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. 8 دروازے. ہاں آپ مسجد کے باہر نکلو اور آپ کے لیے 8 مرسڈیز کار کھڑی ہو جائے اور سب کے دروازے کھول دیں, ڈرائیور بولے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, کیا عزت ہوتی ہے آپ بتائیے. قیامت کے دن فرشتے 8, ہر جنت کا فرشتہ 8 دروازے ادھر آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ. کیا 4 کام کر لے عورت, نیک عورت جس کی 4 خوبیاں جس کے اندر ہو, ہر عورت کو بھی سوچنا چاہیے 4 خوبی اس کے اندر. کبھی کبھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے, روزہ بھی رکھ لیتی ہے, لیکن فیل ہو جاتی ہے شوہر کی اطاعت میں, شوہر کی فرما برداری زندگی میں رہے, ہاں, اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے. تو یہ جنت کا وعدہ نبی نے کیا اس کے لیے. ایسے ہی جو ہے ایک چیز, ایک عمل اور ہے جو ہم روزانہ کرتے بھی ہیں لیکن بہت جنت کا وعدہ ہے مرد کے لیے. جیسے جنت میں 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں نا, جنت اس عورت کے لیے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں, ایسے ایک مرد کے لیے بھی ہے. چھوٹا سا عمل ہے, وضو کے بعد دعا پڑھنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی اچھے سے وضو کرے اور وضو کے بعد اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, یا ایک روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اتنا جس نے کہہ لیا, اتنا کہہ لیا, تو نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. چھوٹا سا عمل ہے. وضو کے بعد آدمی بات کرتا رہتا ہے وضو کے بعد, اور کرتے کرتے اٹھ کے چلا آتا ہے. کتنے لوگ ہیں وضو بنائے بات کرتے کرتے اس کے بعد چلے, بھول گیا نہیں پڑھا. ترمذی کی روایت میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من, وہ بھی الفاظ اضافہ, لیکن صحیح مسلم کے الفاظ میں اتنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنا پڑھ لیا, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے, عورت مرد بچے سب کہہ سکتے ہیں, تو یہ کرنا چاہیے. ہاں, تو ایسے ہی مخلوق پر احسان کرنا, یہ بھی بہت قیمتی عمل ہے. مخلوق پر احسان کرنا چھوٹا سا عمل ہے, یہاں تک کہ جانور پر بھی احسان کرنا جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت آسان ہوتی ہے. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں بخاری کی روایت میں, ایک عورت نے, ایک روایت میں ایک مرد, ایک روایت میں عورت, کہ کتے کو پانی پلا دیا, کتے کو پانی پلا دیا, کنویں سے نکال کے کتے کو پانی پلایا. اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آ گیا, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. ہم بھی مخلوق پر احسان کریں. کسی بھی شخص کو دیکھیں, کسی بھی شخص کو دیکھیں مجبور ہے, پریشان حال ہے, محتاج ہے, بیماری میں ہے, پریشانی میں, ہم اس کی مدد کریں. مخلوق پر احسان کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. کرنا چاہیے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے انسان ہو, کوئی بھی ہو, کرنا چاہیے. اس لیے اللہ کے نے فرماتے ہیں نا انا وکافل الیتیم, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے, اتنا قریب رہے گا. تو یتیم جس کے والد کا انتقال ہو جائے بچپن میں, کوئی سہارا نہیں, سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں, شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں, تو یہ تو ہم مخلوق پر احسان کریں, یہ بھی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس میں اور بہت سارے اعمال ہیں. صبر کرنا, مصیبتوں میں صبر کرنا, زبان کو روک کے رکھنا, یہ بھی جنت میں جانے کا راستہ آسان کرتا ہے. جب بھی مصیبت آئے, پریشانی آئے, بیماری آئے, صبر کرنا چاہیے. صبر اور اللہ سے مدد کی امید, اللہ سے ثواب پانے کی امید جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. صبر پہ اللہ کی جنت کا وعدہ ہے, تو کرنا چاہیے. ہاں, اور پہلی مصیبت پہ صبر کریں, ساری چیز. ایسے ہی والدین کے ساتھ احسان کرنا, یہ بھی جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. نے فرماتے ہیں کہ باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے, چاہے تو بچا کے رکھو اور چاہے تو توڑ دو. کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتے. زندگی بھر کی ساری نیکیاں بھی کر لو آدمی, اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ جنت میں جانے سے محروم ہو جائے, ہو سکتا ہے. تو جنت میں جانے کا ایک سبب ہے کہ ہمارے والدین دنیا کی بہت قیمتی دولت ہیں. ہاں, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں, والد کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان سے بدتمیزی نہ کریں, پورا حسن سلوک کریں. جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. بہت معمولی چیز ہے, ہاں, کرنا چاہیے. ہاں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب جو ہے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہمیں روزانہ اپنی زندگی میں کرنے چاہیے. ہاں, ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیا. تو یہ کہ جنت بہت قیمتی جگہ ہے, اس کو پانے کے لیے دنیا میں عمل کرنا ہے. بہت مختصر زندگی ہے, چھوٹی سی زندگی ہے. کب موت کا فرشتہ آئے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت چلو ٹائم ہو گیا آپ کا. کوئی آدمی کھا رہا ہے, کوئی آدمی ٹریولنگ کر رہا ہے, کوئی دکان میں بیٹھا ہے, کوئی دھندے بزنس میں کر رہا ہے, کون کہاں ہے, گھر سے نکلتا ابھی آ رہا ہوں, اور اس کی لاش آتی ہے, وہ خود نہیں آتا ہے. ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے, کہہ کے جاتا ہے ابھی آتا ہوں, شام کو آتا ہوں, وہ نہیں آ پاتا ہے, اور اس کی لاش لائی جاتی ہے. موت اچانک ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے
اس جنت کی تیاری کر لیں جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا میں قیمتی عمل اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کے سارے اعمال جو نبی نے بتائے ہیں انہیں اپنی زندگی میں پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برے کام سے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين